السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو ویلکم ٹو آور چینل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا اردو کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے، تو اس چینل پہ آپ کو اردو بی ایس اردو کے حوالے سے جتنے بھی موضوعات ہوں گے جو آپ کے سلیبس میں ہوں گے وہ بھی پڑھائے جائیں گے، اور آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا جائے گا. تو میرے اس چینل کو جو ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا یونیورسٹی میں کلاس فیلوز ہیں جو بی ایس کر رہے ہیں خاص طور پہ، ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، سو چلیے ہم اپنا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ سٹارٹ دا ویڈیو. تو جو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ ان کے پڑھیں گے اردو زبان کے مختلف نام. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ اردو زبان کو مختلف نام جو ہے وہ کیوں دیے گئے. ہم اپنے پچھلے 2-3 ویڈیوز کے لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ اس کا تعلق جو تھا وہ ترکی سے تھا. اس کا لفظی مطلب ہے لشکر کے معنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف نظریات ہیں. کسی نے اسے ہندی کہا، کسی نے ہندوی کہا، کسی نے گجراتی کہا. جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے، ان کے رویے بدلتے گئے، اس طرح ہمارا جو ادب ہے وہ بھی بدلتا گیا. اور ان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان اردو پر بھی بہت سے اثرات ہوئے. جہاں جہاں سے یہ اردو زبان میں بولنے والے لوگ جہاں جہاں جا کر بسے دوسرے شہروں میں، تو وہاں کا لب و لہجہ، وہاں کا لب و لہن جو ہے وہ انہوں نے اپنانا شروع کیا. تو کسی نے اسے دکنی کہا، کسی نے گجراتی کہا، کسی نے اس کو ہندوی کہا، کسی نے اس کو اردو مولا کا نام دیا، کسی نے اس کو ریختہ کہا، کسی نے اس کو ریختی کہا. تو سنسکرت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کے مطلب اس اردو کا تعلق جو ہے اسی سے تھا، کیونکہ اب دیکھا جائے فارسی جو ہے سب سے پہلے ہم ایران میں جو ہے فارسی بولی جاتی تھی. تو محمد بن قاسم جب فارسی سے زبان کے ساتھ جب یہاں آئے، ہندوستان آئے، تو یہاں کے لوگوں کی زبان مختلف تھی اور ایران کے لوگوں کی زبان مختلف. اسی طرح کچھ لوگ مقامی جس شہر سے وہ ہوتے ہوئے آئے وہاں کے لوگ شامل ہوتے گئے، تو ان کو ایک نئی زبان کی ضرورت تھی جو کہ ان کے ساتھ بولی جا سکے، جو وہ سب سمجھ سکے. تو وہ سب زبانیں مل کر، عربی فارسی سے مل کر جو ہے وہ اردو وجود میں آئی. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ کوئی زبان خالص جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں دوسری زبان کے اثرات جو ہے یا الفاظ ہیں ان کو ضرور قبول کرتی. اب اردو کا نام اردو کب پڑھا، یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے، دلیل کے ساتھ بحث کریں گے. اب اردو کو میں نے آپ کو جیسے کہ بتا چکی ہوں، مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا. اب جو شرف الدین اصلاحی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اردو کے بارے میں، چلے آئیے ان کی رائے دیکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اردو نام کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے، یعنی کوئی 200 سال سے ہماری زبان اسی نام سے موسوم ہے. اس سے پہلے کی جو عہد تھا اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے نام تھے. البتہ لفظ اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی زبان اردو مولا کہلاتی تھی، اور یعنی شاہی لشکر کی زبان. لشکر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا. لشکر جب ہمارا محمد بن قاسم کے ذریعے یہاں ہندوستان پہنچا سندھ میں، تو وہاں جب آیا تو انہوں نے کچھ لوگ رہائشی وہاں کے انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی. تو کچھ لوگ جو ہے پھر مغلیہ جو سلطنت ہے اس کا قیام آہستہ آہستہ آ گیا. کبھی ایران سے کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، کبھی سلطان محمد تغلق کی طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، کبھی سلطان محمود غزنوی 18 حملے کر رہے ہیں جو کہ بر صغیر پہ انہوں نے کیے. اس کے بعد اس طرح مختلف مغل حکمران جب ہمارے پاس قابض ہوتے گئے، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ نوکریوں کی تلاش جب شروع کی، تو ان کو درباروں میں لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہوئی. اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ اردو کو جاننے لگے، اس کو پہچاننے لگے. ٹھیک ہے، اس طرح زبان کا جو لفظ تھا وہ یہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لشکر کی زبان سے یہ زبان آہستہ آہستہ اپنے نام کی طرف آتی گئی. اب اردو مولا بچ رہا. اردو مولا جو تھا کچھ عرصے بعد مولا بھی ختم ہو گیا. اردو مولا جب اکبر بادشاہ نے کہا، اس نے بے شک تعلیمی ادارے جو تھے وہ بنوائے. تو ان کے جب بادشاہ کے جو مطلب جہاں محل میں وہ رہا کرتے تھے بادشاہ، تو اس علاقے میں جو مطلب اس محل میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے کہتے تھے اردو مولا. ٹھیک ہے، اردو اسی وجہ سے لاہور میں ایک اردو بازار بھی ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک قائم ہے، جس میں اب آج کل جو ہے وہ کتابیں کی خرید و فروخت جو ہے وہاں پہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اردو مولا جو تھی وہ خاص طور پر بادشاہ کی جو مطلب محل تھا ان کی زبان تھی. وہ اردو مولا کا کثرت سے استعمال کرتے تھے. کرتے کرتے اردو مولا سے مولا ہٹ گیا، تو خالی اردو باقی رہ گیا. ٹھیک ہے، قدیم نام ہے جیسے ہندی، ہندوی،
ریختہ، ریختی گجراتی، دہلوی، لکھنوی، دکنی زبان جو ہے وہ بھی اسے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ لنگوا ہندوستان کا مطلب بہت ہی جو ہے اسے عجیب و غریب سے مطلب نام جو شروع میں ہے وہ دیے گئے۔ سب سے پہلا نام ہمارے پاس آ جاتا ہے ہندوی۔ اب ہندوی جو تھا وہ کیسے کہا گیا؟ ہندوستان سے ظاہر ہے ہندوستان میں 2 قومیں آباد تھیں، مسلمان بھی تھے اور کافر بھی، مطلب کافر کہنا چاہیے غیر مسلم قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں حافظ محمود شیرانی سے لے کر حافظ محمود شیرانی جو ہے ان سے لے کر ڈاکٹر سینی کمار ٹھیک ہے، چٹرجی تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لسانی محققین ہیں، ماہرین لسان ہیں، جو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قدیم لغات اور ادبی تصنیفات میں ہے اس کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اسی لیے 812 میں قاضی خان بدر سے لے کر 1742 تک، یعنی سراج الدین خان آرزو تک، سبھی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا۔ انہیں کوئی نام نہیں آتا تھا تو اس لیے وہ مطلب ہندوستان کی زبان جو تھی وہ اس کو ہندوی کے لفظ استعمال کرتے تھے، جیسے امیر خسرو ہے، ولی دکنی اردو کے پہلے شاعر ہیں، انہوں نے بھی اس کو ہندوی کا لفظ اس زبان کے لیے استعمال کیا۔ اور اردو زبان کا نام سب سے پہلے جہانگیر نے استعمال کیا تو اس کے بابری میں، ٹھیک ہے۔ اردو کو وہ لکھتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے اردو کا لفظ اپنی تصنیف میں، ان کی اپنی خود نوشت میں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے ہندوی کہتے ہیں، ہم شمس رحمان فاروقی کہتے ہیں کہ جس زبان کو آج کے دور میں ہم اردو کہتے ہیں، اسی زبان کو ہندوی، دہلوی، دکنی، گجراتی اور پھر ریختہ کہا گیا۔ یہ اس کے تقریباً نام ہے، اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے انہیں درج کیا، یعنی آپ اسے آگے پیچھے نہیں کریں گے، پہلا نام ہندوی، دوسرا ہندی، دہلوی، کیونکہ ہندوی سے یہ واو ہٹ کے ہندی ہو گیا۔ اب ہندی سے جب دہلوی کا مطلب ہے دلی، جو وہاں پر جو ان کا دارالحکومت تھا وہ دلی تھا، بر صغیر کا دارالحکومت، تو وہاں پر جو شعراء تھے انہوں نے اس کے لیے دہلوی زبان استعمال کی۔ اب جب یہ گجرات کے علاقوں میں پہنچی تو انہوں نے گجراتی یا گجری استعمال کی، گجراتی سے پھر یہ دکن چلی گئی، جب دکن گئی تو دکن والوں نے اس کو دکنی کہا، اس کے بعد ان کو پھر ریختہ بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، یا ریختی بھی کہا گیا۔ اور یہ نام اسی ترتیب سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ میر اثر جو ہیں ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، یعنی کہ 1758 سے لے کر 1794 تک انہوں نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی 812 سے لے کر 1794 تک ہماری زبان اردو کا کوئی نام نہیں تھا، اسے کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ، ٹھیک ہے، جس کا جو دل آیا اس نے کہہ دیا۔ یہاں پہ شعر ہیں، فارسی 100 ہیں، ہندوی 100 ہیں، باقی اشعار مثنوی 100 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فارسی بھی ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے فارسی کے کچھ اثرات ہمارے ادب پر، ہمارے ادیبوں پر جو ہے وہ ہونے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں صغیر احمد خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فارسی اور ہندی کے اختلاط اور ارتباط سے جو زبان عالم وجود میں آئی، جو آئندہ چل کر مطلب اردو کہلائی، اپنے ابتدائی عہد میں وہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں ہندی کہلاتی تھی۔ اس کے بعد ایک اگلے نقاد ہیں ایوب صابر، وہ لکھتے ہیں مسلمان ہندوستان سے آئے تو یہاں کی بولی کو ہندی یا ہندوی کہا گیا، ہند کی نسبت سے ہندی اور ہندو کی نسبت سے ہندوی، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو نے اپنے دیوان کے دیباچے میں دہلوی کو کلام ہندوی لکھا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے بھی اس کو ہندی کہا ہے، پہلے اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس کی میرا دی شمس رحمان فاروقی اور برہان الدین جانم بھی اسے ہندی کہہ دیتے ہیں۔ سبرس کے مصنف ملا وجہی ہیں، انہوں نے لکھا ہے خطوط غالب میں بھی اسے ہندی جو ہے کلام کہا ہے۔